ایک ایسی تنظیم کی کہانی ہے جس نے دنیا کے طاقتور ترین فوج کو لبنان چھوڑنے پر مجبور کیا، جس نے اسرائیل کے خلاف جنگوں میں غیر متوقع مزاحمت دکھائی اور جو آج بھی مشرق وسطیٰ کی سیاست میں فیصلہ کن کردار سمجھی جاتی ہے۔ دنیا اسے حزب اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ حزب اللہ آخر کیسے بنی، کیسے امریکی فوج لبنان سے نکلی اور اسرائیل کے ساتھ جنگوں میں کیا ہوا، آئیے پوری کہانی شروع سے جانتے ہیں۔ حزب اللہ کی کہانی شروع ہوتی ہے 1980 کی دہائی سے، جب لبنان خانہ جنگی کا شکار تھا اور اسرائیل نے 1982 میں لبنان پر حملہ کر کے جنوبی لبنان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت لبنان کے شیعہ علاقوں میں مزاحمتی تحریکیں بننا شروع ہوئیں، جن میں سب سے مضبوط تنظیم حزب اللہ بن کر سامنے آئی۔ ابتدا میں حزب اللہ ایک چھوٹی گوریلا تنظیم تھی، لیکن اس نے جلد ہی اسرائیلی فوج کے خلاف منظم مزاحمت شروع کر دی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی چوکیوں پر حملے، گوریلا کارروائیاں اور بارودی سرنگوں کے ذریعے حزب اللہ نے اسرائیل کو مسلسل دباؤ میں رکھا۔ اسی دوران لبنان میں امریکی فوج بھی تعینات تھی۔ 1982 میں امریکہ نے امن مشن کے نام پر بیروت میں فوجی دستے بھیجے تھے، لیکن 1983 میں بیروت میں امریکی میئرز کے بیرک میں بڑا حملہ ہوا، جس میں سینکڑوں امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد امریکہ پر دباؤ بڑھا اور چند ماہ کے اندر امریکی فوج لبنان سے نکل گئی۔ یہ واقعہ حزب اللہ کے لیے ایک بڑی علامتی کامیابی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد تنظیم کو خطے میں ایک مضبوط مزاحمتی قوت کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ 90 کی دہائی میں حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں مزید تیز کر دی۔ مسلسل حملوں، گوریلا جنگ اور عوامی حمایت نے اسرائیل کے لیے جنوبی لبنان میں موجودگی مشکل بنا دی۔ بالآخر سال 2000 میں اسرائیل نے جنوبی لبنان سے اپنی فوج واپس بلا لی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسرائیل نے کسی علاقے سے بغیر کسی باضابطہ امن معاہدے کے انخلا کیا۔ حزب اللہ نے اسے اپنی بڑی فتح قرار دیا اور خطے میں اس کی مقبولیت بڑھ گئی۔ لیکن اصل بڑی جنگ 2006 میں ہوئی۔ جولائی 2006 میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کو پکڑ لیا، جس کے بعد اسرائیل نے لبنان پر بھرپور حملہ شروع کر دیا۔ اسرائیل نے فضائی بمباری، زمینی کارروائی اور بحری ناکہ بندی کے ذریعے حزب اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس جنگ کے دوران لبنان میں کافی تباہی ہوئی، لیکن حزب اللہ نے اسرائیل کے اندر راکٹ حملے جاری رکھے۔ شمالی اسرائیل کے کئی شہر نشانے پر آئے، جس سے اسرائیل میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سید حسن نصر اللہ کی زیر قیادت حزب اللہ نے گوریلا جنگ کی حکمت عملی اپنائی۔ زیر زمین بنکرز، سرنگوں اور چھوٹے یونٹس کے ذریعے اسرائیلی فوج کا مقابلہ کیا۔ اسرائیل کو زمینی جنگ میں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور 34 دن کی لڑائی کے بعد جنگ بندی ہو گئی، لیکن اسرائیل اپنے تمام اہداف حاصل نہ کر سکا۔ حزب اللہ نے اس نتیجے کو اپنی کامیابی قرار دیا، جبکہ کئی تجزیہ کاروں نے بھی اسے اسرائیل کے لیے مشکل جنگ قرار دیا۔ اس جنگ کے بعد حزب اللہ نے اپنی عسکری طاقت مزید بڑھائی۔ رپورٹس کے مطابق تنظیم نے راکٹوں، میزائلوں اور ڈرون ٹیکنالوجی میں اضافہ کیا۔ جنوبی لبنان میں اس کی موجودگی مضبوط ہوتی گئی۔ پھر شام کی جنگ شروع ہوئی، جہاں حزب اللہ نے شامی حکومت کی حمایت میں حصہ لیا۔ اس جنگ نے حزب اللہ کو مزید جنگی تجربہ دیا اور تنظیم ایک گوریلا گروپ سے نیم فوجی طاقت میں تبدیل ہوتی گئی۔ آج حزب اللہ کو مشرق وسطیٰ کی طاقتور غیر ریاستی عسکری تنظیموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسرائیل اسے اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، جبکہ لبنان میں حزب اللہ سیاسی جماعت بھی ہے اور پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی رکھتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ سرحدی جھڑپیں، ڈرون حملے اور راکٹ فائرز وقفے سے جاری رہتے ہیں۔ بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق اگر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان مکمل جنگ ہوئی تو یہ 2006 سے کہیں زیادہ شدید ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں جانب عسکری طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی جدید فوج، دوسری طرف حزب اللہ کی گوریلا حکمت عملی، یہی وہ توازن ہے جو خطے کو مسلسل کشیدگی میں رکھے ہوئے ہے۔ حزب اللہ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس نے تاریخ میں کئی بار حالات کا رخ بدلا۔
اور مستقبل میں بھی مشرق وسطیٰ کی سیاست پر اس کا اثر برقرار رہنے کا امکان ہے۔